کی تفسیر بننے والوں کو، تشریح بننے والوں کو، تطہیر بننے والوں کو، اظہار بننے والوں کو، شمشیر بننے والوں کو، بدر میں آنے والوں کو، احد میں آنے والوں کو، خیبر میں آنے والوں کو، تبوک میں آنے والوں کو، یرموک میں آنے والوں کو، گردنیں کٹانے والوں کو، وجود سوار کروانے والوں کو، شہید ہونے والوں کو، عہد بجانے والوں کو، تار بجانے والوں کو، تلواریں اٹھانے والوں کو، نیزے چلانے والوں کو، اپنے آپ کو پیش کرنے والوں کو، مومن بننے والوں کو، متقی بننے والوں کو، مخلص بننے والوں کو، مفلحون کو، مومنون کو، متقون کو، راشدون کو، فائزون کو، قائمون کو، رکعان کو، سجدان کو، شفقون فیصل کو، رضوان من اللہ کو، تعبیر بننے والوں کو، محبت انداز بننے والوں کو، تفسیر تاریخ بننے والوں کو، دین بنانے والوں کو، شریعت پہنچانے والوں کو، شہری دنیا میں دین کا غلبہ کرنے والوں کو، ختم نبوت کے لیے میدان میں آنے کے لیے ختم نبوت کو بچانے والوں کو، نظام ختم نبوت کو دنیا تک پہنچانے والوں کو، شرط سے پوچھ، یہ غیب سے پوچھ، شمال سے پوچھ، یہ جنوب سے پوچھ، ایک ہی جواب آئے گا، صحابہ 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 صحابہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت تشریف لے آئے، میں نے صرف حضرت کے آنے تک آپ کو مصروف رکھنا تھا، میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے بھی یہیں بیٹھنا ہے، حضرت کی گفتگو سننی ہے، آپ نے بھی یہی بیٹھنا، حضرت کی گفتگو سننی ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے ہمارے پاس، ان کی ہم نے قدر کرنی ہے۔ بزرگ جب نہیں ہوتے پھر پتہ چلتا ہے، سروں سے سائے جب ہٹ جائیں دوٹ کا پتہ پھر چلتا ہے۔ ہم ویسے ہی بزرگ پہ در پہ جا رہے ہیں، اللہ کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، قدر کیجئے، ایک ایک جملے پر غور کیجئے، محفوظ کیجئے، دل و دماغ میں بٹھائیے تقریر مزے لینے کے لیے۔ صحابہ 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 صحابہ، کوئی درس دے رہا تھا، کوئی نماز پڑھ رہا تھا، کوئی حج کر رہا تھا، کوئی عمرہ کر رہا تھا، کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی کس عبادت میں مصروف تھا۔ یہ کیا ہو گیا؟ سبھی باہر نکل گئے، حضور کے ختم نبوت کو نعرے لگا رہے ہیں، اپنے پیشانیوں پر پٹیاں باندھی ہیں، اپنے سینے پہ کپڑے ڈالے ہوئے، اس پہ حضور کا نام لکھ کر بتایا۔ میں نے کہا ظالموں تمہیں پتہ نہیں ہے؟ کہنے لگے کیا پتہ نہیں ہے؟ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے اس کا نام محمد ہے، تم مذمت کرو گے خدا اسے بھی تعریف بنا دے گا۔ اور میں نے فرانس نے جب نے گستاخی کی تھی، اور یہ بھی المیہ ہے جو ہمارے دور میں ہوا، کہ تاریخ کائنات میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ سرکاری طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی ہو۔ لوگوں پیارے پیغمبر سے محبت اور عشق اپنا ایمان کا حصہ بناؤ، دنیا کو بتاؤ مسلمان ہر ایک چیز برداشت کر سکتا ہے، آمنہ کے لال کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ پہلی مرتبہ یہ واقعہ ہوا تھا، میں نے گفتگو میں کہا تھا فرانس کے لوگوں تم توہین کرتے ہو، جنہیں اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے، تمہارے شناختی کارڈ پر تمہارے ولدیت کے بجائے تمہارے اسپتال کا نام لکھا ہوا ہے، تم توہین کرتے ہو جنہیں یہ پتہ نہیں ہے۔ اور کائنات کے لوگوں آج تمہاری زندگی، آج تمہاری حکومت، آج تمہارا نظام، آج تمہاری چہل پہل، آج تمہارا سکون اگر کسی کی وجہ سے تو وہ امام الانبیاء کی وجہ سے ہے۔ رب الجلال کی قسم یہ دنیا کب کی سانس لے کر مر چکی ہوتی، کائنات کا وجود ہو چکا ہوتا، زمین اور آسمان کو وجود نہ ملا ہوتا، کائنات کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے، تم شہرت کی بلندیوں پہ کبھی نہ پہنچتے، تم چاند پر کبھی نہ چڑھتے، تم دنیا میں تجارت معیشت اور معاشرت کو کبھی ترقی نہ کرتے، تم سائنس کی ایجادات نہ کر سکتے۔ اگر آمینہ کا نام عبداللہ کا لگتے جگہ ساخرت کو سر شوفے میں سے جگہ جہاں محبوب خدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خیر الورا بدر الدجا شمس الظہر رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین رحمت العاشقین امام الاولین امام المرسلین ساقی کوثر شافع النصر حیات القوم رحمت کا مجسم ابو بکر عمر عثمان و حیدر کا پیغمبر نہ ہوتا، زینب رقیہ میں کلثوم اور فاطمہ کا بنا ہوتا، حسنین کا نانا نہ ہوتا، اور باب حسن کائنات جلال کائنات جمال کائنات روح کائنات مطلع کائنات خوبی کائنات وصف کائنات کرامات کائنات مرشد کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات حکم کبریہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں نہ ہوتے، رب کی قسم نہ تیری سیاست نہ معیشت نہ معاشرت ہوتی، دنیا اندھیرے میں چلی گئی تھی، دنیا اندھیرے کے کنویں میں چلی گئی تھی۔ قرآن نے کہا تھا ان قانون من قبل رفی ضلال مبین، پیغمبر سے پہلے وہ کیا تھے؟ تم علی شفا حفرت من النار، تم جہنم کے گڑھے پر کھڑے تھے، تمہاری رسیاں کھینچ لی گئی تھی، تمہارے اندر سے حیا وفا جرأت بہادری امام مقدمہ نکال دیا گیا تھا، تمہارے اندر عدل انصاف کا نام و نشان باقی نہیں تھا، تمہارے وجود میں دل کا کوئی تصور نہیں تھا، تم خالق حقیقی کو بول چکے تھے، مالک حقیقی کو بول چکے تھے، پیدا کرنے والے رب کو بول چکے تھے، تمہاری زمینیں زمین پر چکے تھے، تم ذلت اور رسوائی کے گٹا وغیرہ میں گر چکے تھے، دنیا میں کوئی روشنی کی رحمت باقی نہیں تھی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تین قدم ہوتے ہوتے دنیا میں شریعت نام کی کوئی چیز باقی نہیں تھی، کئی
تھا آسمان لپیٹ دیا جائے، قریب تھا زمین کو سکار دیا جائے، قریب تھا پہاڑوں کو اڑا دیا جائے، قریب تھا دریا سمندروں کے پانی کو خشک کر دیا جائے۔ یکرب کو اس دنیا پر رحم ہوا کہ ہمارے کو لال اور عبداللہ کے لگتے جگہ کو بھیج دیا، کائنات کے سردار حسن کے بادشاہ کو بھیج دیا، کائنات کے سردار اور کائنات کی عظمت کو بھیج دیا، اور بیس کر دنیا میں روح پھونک دی، دنیا میں ہدایت کا راستہ چلا دیا، دنیا میں نور کو تقسیم کر دیا۔ کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اور ظلمات سے نور کی طرف لوگوں کو لائے، اندھیرے کو کھینچ لیا گیا، نور کو پھیلا دیا گیا۔ یہ نور کہاں سے پھیلا؟ یہ نور کہاں سے آیا؟ یہ ہدایت کہاں سے پھیلی؟ یہ ہدایت کہاں سے آئی؟ یہ عظمت کہاں سے پھیلی؟ دین کہاں سے پھیلا؟ اتحاد کہاں سے پھیلا؟ شناخت کہاں سے پھیلی؟ رواداری کہاں سے آئی؟ ترقی کہاں سے آئی؟ اراض کہاں سے آئی؟ اور دنیا کے عیسائیوں اور دنیا کے یہودیوں، تمہاری ولادت اور پیدائش ہم سے پہلے ہے، تم ہم سے پہلے اس دنیا میں موجود تھے۔ اگر محمد کریم رہتے تم چاند پر کیسے جاتے؟ تم جہاز کیسے اڑاتے؟ تمہاری ترقیاں کیسی ہوتی؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ تمہیں یہ احساس تمہاری وجہ سے ملا ہے، پھر پیغمبر کی آمد سے پہلے تم پہلے موجود تھے، چاند پر کیوں نہیں گئے ہو؟ تم نے ریسرچ کیوں نہیں کیا؟ تم نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ پتا چلا آج کی ریسرچ ہو، آج کی تحقیق ہو، آج کی بلندی ہو، آج کا عروج ہو، آج کا عمل ہو، آج کی شرافت ہو، آج کے اتحاد ہو، آج کی خدمت ہو، خدمت خلق ہو، انسانیت کی بات ہو، اس کا آغاز کا نام ہی محمد رسول اللہ ہے۔ تم کہتے ہو ہم ترقی پر ہیں، میں کہتا ہوں تمہاری ترقی کی وجہ حضور ہیں۔ تم کہتے ہو ہم چاند پر چڑھے، میں کہتا ہوں تمہارا چاند پر چڑھنا حضور کی برکت سے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بھائی یہ تو وہ لوگ تھے جو چاند کو خدا کہتے تھے، جس کو بندہ خدا کہتا ہے اس پر پاؤں نہیں رکھتا، اس پر رہتا نہیں ہے۔ تم آگ کے پجاری تھے، تم درختوں کے پجاری تھے، تم لوہے کے پجاری تھے۔ اللہ کے رسول نے بتایا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، یہ ظلم اور یہ شرک اور بدعت کے تلسم کو جس نے توڑا ہے اسے پیغمبر خدا کہتے ہیں۔ آقا دو جہاں نے اس غرور کو تمہارے پیڑا اور نیک و شرافت کو پھیلا کر بتایا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، مستقبل تم ان کی توہین کرتے ہو جس کی وجہ سے دنیا میں تمہیں وجود ملے، تم ان کی توہین کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری بقائے اور رب عزل جلال کی قسم جس دن نام خدا اور نام مصطفیٰ باقی نہیں رہے گا، اس دن دنیا کا وجود بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ اگلی بات توجہ ہے، توجہ ہے۔ بہت سارے لوگ میرے منہ کو دیکھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہکے بکے، بہت سارے پریشان ہیں، مولوی صاحب ادھر تو آ ہی نہیں رہے۔ بھئی ہم کوئی جدا تھوڑے ہی ہیں، یہ کیا آپ نے اپنے دلوں میں رکھا ہوا ہے؟ یہ کون سی بات آپ کر رہے ہیں؟ ختم نبوت کا مسئلہ کوئی علیحدہ مسئلہ نہیں ہے، عظمت صحابہ کا مسئلہ کوئی علیحدہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ہی مسئلہ ہے کہ اس لیے کہ ختم نبوت کا پہلا سب سے پہلے جنہوں نے دیا انہیں صحابہ کہتے ہیں، ختم نبوت کا تحفظ جنہوں نے کیا انہیں صحابہ کہتے ہیں، نبوت سے جنہوں نے سبق پڑھا انہیں صحابہ کہتے ہیں، پیغمبر کے سامنے جو بیٹھے انہیں صحابہ کہتے ہیں، نبوت کے عکس کو جنہوں نے لیا انہیں صحابہ کہتے ہیں، پیغمبر کی عظمت کو جنہوں نے محفوظ کیا انہیں صحابہ کہتے ہیں، حضور کی عظمت میں جو مر مٹے انہیں صحابہ کہتے ہیں، رسول کی اطاعت جنہوں نے کی انہیں صحابہ کہتے ہیں، حضور کے ساتھ جو بنے انہیں صحابہ کہتے ہیں، پیغمبر کے ساتھ جو چلے انہیں صحابہ کہتے ہیں، نبوت کے رفیق جو بنے انہیں صحابہ کہتے ہیں، شاگرد جو بنے انہیں صحابہ کہتے ہیں، پہلا کلمہ جن نے پڑھا انہیں صحابہ کہتے ہیں، قرآن کے قاری جو بنے انہیں صحابہ کہتے ہیں، ختم نبوت کے وارث جو بنے انہیں صحابہ کہتے ہیں، دین کی سیرت اور صورت جو بنے انہیں صحابہ کہتے ہیں، نقشدی صحابہ کہتے ہیں، تصور دین صحابہ کو کہتے ہیں، جذبہ دین صحابہ کو کہتے ہیں، بنیاد دین صحابہ کو کہتے ہیں، آغاز دین صحابہ کو کہتے ہیں، تصور عکس دنیا صحابہ کو کہتے ہیں، پیغمبر سے لہر اتحاد جنہوں نے محفوظ کی انہیں صحابہ کہتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کے لیے پہلا معاہدہ چننا اس کو لڑنے والوں کو ابو بکر کہتے ہیں، قافلہ بیچنے والوں کو ابو بکر کہتے ہیں، حضور کے نبوت کے دن جس نے پہلا دیا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے سب سے پہلے مار کھائی اسے ابو بکر کہتے ہیں، نبی کے دعا پہ جو حرم میں فدا ہوا اسے ابو بکر کہتے ہیں، جس نے ختم نبوت کو دم پر اٹھایا اور پہاڑ پر چلایا اسی کو تو ابو بکر کہتے ہیں۔ آپ کی توجہ کی برکت ہے کہ حضرت شیخ تشریف لے آئے، سبحان اللہ کہتے ہیں، اونچی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس لیے آپ سمجھتے ہیں یہ عنوان جدا جدا نہیں ہے، یہ ایک ہے۔ یہ کیا ہے؟ صحابہ کی توہین در حقیقت حضور کی توہین ہے، صحابہ کی توہین ختم نبوت کی توہین ہے۔ کوئی اگر یہ کہے حضور کے بعد 3 رہ گئے تھے اس نے باقیوں کی توہین نہیں کی، حضور کی تعلیم اور تاثیر کی توہین کی ہے، یہ ختم نبوت کا چھپے ہوئے منکر ہے۔ کوئی یہ کہے، کوئی آج یہ کہے حضرت علی کا درجہ
انبیاء سے زیادہ ہے، یہ حضور کی توہین ہے، یہ ختم نبوت کی توہین ہے۔ کوئی کہے یہ درجہ انبیاء سے زیادہ ہے، یہ خود حضرت علی کی بھی توہین ہے، یہ مسئلہ بھی ختم نبوت کا ہے۔ اس لیے آپ جو عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، میں نے اپنے عنوان کو اس طرف اسی لیے لایا کہ یہ دو نہیں، اونچی اور اونچی، ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے کئی لوگ، کوئی ایک محاذ پہ کھڑا ہوتا ہے، کوئی دوسرے محاذ پہ کھڑا ہوتا ہے، ایک ہی باپ کے کئی بیٹے، کوئی ایک محاذ پہ کھڑا ہے، کوئی دوسرے پہ کھڑا ہے، یہ جدا جدا نہیں ہے، یہ ایک ہے۔ اس لیے ہر وہ عنوان جس میں توہین ہو رہی ہو اس کو روکنا، سد سکندری بننا اور کھڑا ہونا ہمارا فریضہ ہے۔ دنیا کو یہ پیغام دینا ہے تم حضور کی تعلیمات پر کہیں بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کرو گے، تمہارا راستہ روکا جائے گا، اور روکا ایسا نہیں جائے گا، جرأت، قوت اور اتحاد کے ساتھ روکا جائے گا۔ ان بزرگوں کی سرپرستی میں یہ قافلے چل رہے تھے، چل رہے اور انشاءاللہ العزیز چلتے رہیں گے۔ کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ توجہ ہے میری طرف، میں ابھی اپنے ورد کی طرف آنے لگا ہوں، تیار ہو؟ اب بھائی حضور کے پہلے ساکت کو، پیغمبر کے ختم نبوت کے محافظ کو، نبی کے نوازی کو، پیغمبر کے مقتدی کو، آقا کے ساتھی کو، نبی کے رفیق کو، مدینہ میں رہنے والے کو، مکہ میں رہنے والے کو، آقا کے ساتھ آنے والے کو، محبت کرنے والے کو، عشق کرنے والے کو، وفا کرنے والے کو، جرأت کرنے والے کو، بہادری کرنے والے کو، ہمت دکھانے والے کو، بدر میں آنے والے کو، احد میں آنے والے کو، خیبر میں آنے والے کو، تبوک میں آنے والے کو، اور یمامہ میں جانے والے کو، تلواریں اٹھانے والے کو، نیزے اٹھانے والے کو، سلح اٹھانے والے کو، ڈٹ جانے والے کو، صبر بچانے والے کو، ڈٹ جانے والے کو، بلندیاں بچانے والے کو، قرآن بننے والے کو، تاریخ بننے والے کو، تفسیر بننے والے کو، اظہار کرنے والے کو، محبت کرنے والے کو، عقیدت کرنے والے کو، نصرت کرنے والے کو، ساتھی بننے والے کو، ساتھ چلنے والے کو، نماز بجانے والے کو، روکے بننے والے کو، تصویر بننے والے کو، تصور بننے والے کو، نقش بننے والے کو، کردار بننے والے کو، گفتار بننے والے کو، اخلاق بننے والے کو،